بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں بلال کتب. پچھلے دنوں میں بڑا زیادہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہائپ ہے، اب بھی ہائپ ہے، وہ تھا بٹ کوائن کے فتوے کے اوپر جو کہ مفتی اعظم تقی عثمانی صاحب نے دیا. اور انتہائی محترم شخصیت ہیں اور انتہائی علمی شخصیت ہیں. اس کے باوجود وہ ہر شخص جو کہ برسات کے موسم میں باہر نکل آتا ہے اس نے اپنی رائے اس فتوے پہ ضرور دی. مصیبت یہ ہے کہ فتوے کے اوپر جب لوگ رائے دیتے ہیں، کوئی عالم رائے دیتا ہے، تو فتویٰ ہوتا کیا ہے؟ کیا یہ ریلیجس بائنڈنگ ہے؟ کیا یہ کرنا جو ہے پھر وہ شرعی فرض بن جاتا ہے، یا یہ رائے ہوتی ہے صرف اپنی؟ اور دوسری چیز یہ کہ فتویٰ دینے کے کوئی اصول و قواعد بھی ہوتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، وہ شخص کیسا ہونا چاہیے جو یہ رائے دے. کیونکہ عام طور پہ یہ بھی جو فتویٰ بٹ کوائن پہ آیا ہے، اس پہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ اب تک کی تحقیق کے مطابق. پہلی بات تو یہ تحقیق کا اگر انگلش ترجمہ کریں تو وہ ہوتا ہے ریسرچ. ریسرچ ایک بڑا مختلف لفظ ہے جو یونیورسٹیوں میں استعمال ہوتا ہے. ریسرچ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا دو لوگوں سے پوچھ لینا، لیکن اس کے اوپر پھر ایک کرٹیسزم یہ بھی آئی کہ اب تک کی تحقیق کے مطابق کی کیا بات ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی ڈاکٹر ہو، ایک مفتی ہو، اور اس سے پوچھا جائے، مفتی کوئی ڈاکٹر ہو، یوں کر لیں بات، تو اس سے کہا جائے کہ یہ جناب دل کا مریض ہے، تو وہ کہیں جی اوپن ہارٹ کروا دیں اس کی، کیونکہ اب تک کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ اوپن ہارٹ ہونی چاہیے. پھر تحقیق بدل جائے 6 مہینے بعد اور پتہ چلے تو اس کو تو صرف ڈسپرین کی ضرورت تھی، بلڈ تھنر کی ضرورت تھی، تو کیا وہ پھر ریورس ہو جائے گا؟ اب وہ دل کا آپریشن تو ریورس نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ فتویٰ کہاں تک ویلڈ ہوگا، کتنا اوتھینٹک ہوگا؟ کیونکہ ہمارے ہاں جتنے بھی فتاوے آتے ہیں ان کے اوپر صرف عوام نہیں، علماء کرام بھی آپس میں ایک دوسرے سے متفق نہیں ہوتے. جیسے کہ بٹ کوائن کے اوپر سیلانی صاحب جو مولوی بشیر صاحب ہیں، ان کے ہاں پورا ادارہ ہے مفتیوں سے بھرا ہوا جو کہ بچوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں اس بات پہ. لیکن ہمارے ہاں اس کا وہ قدر اور احترام نہیں ہے جو کہ میرے ذاتی خیال میں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک فتویٰ آیا تھا کہ ایٹم بم نہیں بنانا. بھائی کٹ کھا لی، لڑائی میں چلے گئے، ایٹم بم وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بنانا، کیونکہ ان کا فتویٰ آ گیا تھا کہ ایٹم بم نہیں بنانا. میں ایران کی بات کر رہا ہوں. لیکن کیا ڈفرنس میک کر سکتا ہے؟ اگر میں یہ ایگزامپل دیکھوں تو ہاں ڈفرنس میک کر سکتا ہے. انہوں نے کہا جناب نہیں بنانا یہ ظلم ہے، تو انہوں نے کہا جی نہیں بنانا، ختم ہوگی بات. اب ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے، یہاں پہ اس وقت وہ کام جو چائنا نہیں کر سکا، وہ کام جو امریکہ نہیں کر سکا، وہ کام جو ہم پاکستان میں نہیں کر سکے، دلی بند ہے اس وقت. یہ خبروں میں پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا، دلی بند ہے. یوں پتہ کیوں بند ہے؟ کیونکہ تعلیم کے بارے میں وہاں پہ لیکیج ہو گئی کہ پیپر لیک ہو گیا. تو طالب علموں نے کہا 2 کروڑ کے قریب طالب علم، انہوں نے کہا جناب ہم نے نیٹ کا ایگزام دیا ہوا ہے، ہماری محنت ہے، ہمارے پیسے ہیں، ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ یہ چیٹنگ کھیل کے ملک کا بیڑا غرق کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پہ ایک شخصیت ہے سونم وانچو جو کہ سائنسدان آدمی ہے، اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور وہ لداخ کا رہنے والا ہے. اور اس نے نظام تعلیم چینج اس طرح کر دیا کہ لداخ میں جو 5% بچے آگے تعلیم میں جا سکتے تھے یا جاتے تھے نظام تعلیم کی وجہ سے، اب 75-76% بچے جو ہے وہ مین سٹریم میں جاتے ہیں صرف ایک آدمی کی وجہ سے. اس کا مطلب ایک آدمی ڈفرنس ڈال سکتا ہے. لیکن میں کیا کہنا چاہیے، ایک آدمی کا اگر ذکر کروں کہ ون مین کین میک آ ڈفرنس، ایک آدمی فرق ڈال سکتا ہے، تو وہ پتہ ہے کون ہے آدمی؟ وہ اس نے سفید پجامہ پہنا ہوا ہے، سفید کرتا پہنا ہوا ہے، ماشاء اللہ تعالیٰ کالی داڑھی ہے، سفید ٹوپی پہنی ہوئی ہے. اس نے پورا شہر اڑا کے رکھ دیا. ایک آدمی نے، اس کا کسی مدرسے سے کسی مسجد سے تعلق نہیں ہے، سیدھا سا مولوی ہے ایک، اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے جناب جنید نے آ کے وہاں پہ لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا. اس نے کہا آپ آئیں، آپ بیٹھیں، پانی پئیں، یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں. لوگ اس کے دیوانے ہو گئے. ایک طبقے نے نہیں، 2 طبقے نے نہیں، 3 طبقے نے نہیں، ساروں نے اس کے خلاف فتویٰ یہ دے دیا کہ یہ غیر مذہبی لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور کھاتا پیتا.
اس نے کیا کیا, اس نے ایک ایپ ڈیولپ کر دی یا ایک پروگرام ڈیولپ کر دی اور لوگوں سے کہا کہ آپ جتنے بھی یہ فوڈ ڈیلیوری کرنے والے ہیں ان کو آرڈر پلیس کر دیں اپنے اپنے شہر سے, چاہے ملک سے باہر سے بھی, اور ان کو کہیں کہ یہ اس ٹیلی فون نمبر پہ فون کر کے تو کھانا یہاں لا دیں. وہ اتنا کھانا ہے کہ 10-10 ہزار لوگ وہاں پہ بچہ جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہے. اس کی وجہ سے وہ جو رش تھا وہاں پہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. اگر وہاں پہ بغاوت نہ ہوئی تو کم از کم تبدیلی ضرور آئے گی, اور اس کا موجد کون ہوگا؟ ایک آدمی. میں ایک ادب کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, انتہائی محبت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, ایک مولوی یہ تبدیلی لا سکتا ہے کہ اس نے سارا شہر جو ہے وہ بند کروا دیا, صرف اس لیے کہ تعلیم کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے, اس میں چیٹنگ نہیں ہونی چاہیے. اب اس کا یہ کیا کہنا چاہیے, آفیشیل فتویٰ نہیں ہے, لیکن وہ ڈفرنس بات کر سکتا ہے. ہمارے ہاں فتوے کی نوعیت کو جج کرنے کے لیے کیا کیا لوازمات, کیا شخصیت, کیا تعلیم یا کیا منطق استعمال ہوتی ہے, یہ بات کریں گے اپنے علماء اکرام سے. انتہائی محترم غضنفر بھائی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بھائی, خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کا تدریس سے بھی تعلق ہے ماشاء اللہ تعالیٰ, سب کا تعلق ہے تدریس کا, ہمارے جتنے بھی علماء ہیں. حسن باقر بھائی ہیں, السلام علیکم. وعلیکم خیریت سے آپ؟ اللہ کا شکر. اور انتہائی محترم عبداللہ ثاقب بھائی, السلام علیکم. خیریت سے آپ؟ حضور ایک دس پہلے تو مثال دے رہا ہوں, یہ سوشل میڈیا سے میں نے غضنفر بھائی چیزیں جو ہیں یہ اٹھائی ہیں جو کہ سوالات لوگوں کے ہوتے ہیں فتووں کے بارے میں. میں اس کو تمسخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا, میں اس کو انکوائری کے طور پہ کہہ رہا ہوں. لوگ اس کے اوپر مذاق بھی اڑاتے ہیں, لیکن میرے خیال میں مذاق کی بات نہیں, یہ سنجیدہ بات ہے جو کہ سمجھنی چاہیے. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک زمانے میں فتویٰ آیا, اور اب بھی بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ اسٹیٹک تصویر جو ہے وہ حرام ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. میں ڈیجیٹل تصویر کی بات نہیں کر رہا, لیکن نوٹ کے اوپر اگر تصویر آئے تو نوٹ کیوں حلال ہے, یہ کویشچن ہے. پھر وہ کہتے ہیں جناب کہ آپ یہ فرمائیے کہ چوری کی ہوئی گیس سے اگر کھانا پکایا جائے تو کیا کھانا حلال اگر ہو تو کیا کھانا حلال جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مثال کے طور پہ اس کے اوپر بھی آتا ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنی بہنوں کا حق نہ دیا ہو اور غبن کیا ہو اور چور ہو اور سمگلر ہو تو کیا اس کا پیسہ اگر ڈونیٹ کر دیا جائے کسی مدرسے کو یا مسجد کی تعمیر کے لیے تو کیا وہ لینا چاہیے؟ یہ کویسچنز انکوائریز طنز بھی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں یہ طنز بھی ہے, لیکن یہ جینون بھی ہیں. کیا فرمائیے گا, تینوں باتوں کو آپ کیسے رد عمل دیں گے؟ دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ فتویٰ ہوتا کیا ہے, فتوے کی شرعی حیثیت کیا ہے. دنیا میں دینی یا شرعی طور پر جو چیزیں انسان پر لاگو کی جاتی ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک وہ ہے جو کوئی انفرادی طور پر کوئی عالم کو فتویٰ دیتا ہے, اپنی علمی رائے دیتا ہے اس کے بارے میں, اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کسی وہی مسئلہ فرد سے ہٹا کر کسی جج کے پاس لے جاتے ہیں, قضا کی صورت میں کورٹ میں لے کر جاتے ہیں, وہاں اس کے پاس جا کر اپنا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دونوں میں ایک فرق ہے, ایک ڈفرینس ہے. فتویٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کسی کو شریعت کا حکم بتاتے ہیں لیکن آپ اس پر یہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ایز این انڈیویجول, کیونکہ وہ ایک فرد کی رائے ہے, وہ ایک ادارے کی یا انسٹیٹیوشن کی رائے نہیں ہے. جبکہ جو قضا ہے جس کو آپ کورٹ کا ڈیسیژن کہتے ہیں, عربی میں اس کو قضا, میں بات پوری کر لوں. اگر وہ شرعی حکم ہے تو پھر کیوں نہیں لاگو؟ میں بات پوری کر لوں. اس کے بعد لیکن اگر وہ قضا ہے فرض کریں, اور اس قضا میں آپ کسی جج کے پاس وہ مسئلہ لے جاتے ہیں, وہ آپ کو کوئی ڈیسیژن کرتا ہے تو اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ بھی کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ریاست ہے, وہ ریاست ہے, وہ اسٹیٹ ہے, اس نے اس کو نافذ کرنا ہے طاقت کے ذریعے سے بھی, اور وہ ایک شخص پر جس نے پوچھا ہے اس پر وہ واجب العمل ہو جاتا ہے. وہ فتویٰ نہیں ہے, وہ حکم ہے, وہ قضا ہے, اس کو عربی میں قضا کہتے ہیں, وہ ڈیسیژن ہے. جی. یہ جو دوسرا ہے یہ فتویٰ ہے. یہ فتویٰ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دنیا کے ہر ڈسپلن میں یہ پریکٹس موجود ہے, چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو, چاہے لا ہو, یا کوئی بھی اور طرح کی مختلف قسم کے علوم ہیں, اسی طرح شریعت میں بھی, کہ جب آپ کسی کے پاس فتویٰ لے کر جاتے ہیں یا اپنے کوئی پرابلم لے کر جاتے ہیں کہ اس کا سلوشن آپ بتائیے, تو وہ ایک فرد کا یا اس شخصیت کا کی سمجھ کے مطابق وہ حکم شرعی ہے. اس کو میں علمی رائے کہہ سکتا ہوں. میں وہی عرض کر رہا ہوں, وہ اس شخصیت کے مطابق ان کا ایک فتویٰ ہے, اس کے مطابق اگر وہ جس نے وہ فتویٰ مانگا ہے, جس نے وہ رائے ان سے لی ہے, اگر وہ سمجھتا ہے کہ ان کا علم, ان کا تقویٰ, ان کی پرہیزگاری اس درجے کی ہے کہ میں اس پہ عمل کر لوں تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے,
تو وہ اس پر عمل کرنے کا پابند ہو سکتا ہے، یعنی پھر بھی اس میں وہ آزاد ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کو بائنڈنگ کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے کہ ایک فتویٰ میں نے لیا کسی سے جی جی، تو میں اس کے بعد دوسرا اوپینین بھی لے سکتا ہوں، تیسرا اوپینین بھی لے سکتا ہوں، اور تینوں اوپینین اگر مختلف ہوں تو اپنی پسند کے مطابق جس اوپینین پہ چاہوں عمل کر جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت کے زیادہ قریب ہے یا اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا اس طرح کی کوئی صورت بن رہی ہے تو پھر آپ اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ شریعت کے جو قوانین ہے یا جسے لیجسلیشن کہتے ہیں وہ تو ایک جیسی نہیں ہے، وہ فلیکسیبل ہیں، ان میں بہت ساری، آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو یہی تو مسئلہ ہے ہمارے ہاں، ایشو یہی ہے، اسلام آیا اس طرح کہ وہ پوری دنیا کے لیے تھا، پورے جہان کے لیے تھا، اور پورے جہان کے لیے ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ سہولتیں رکھی ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہر علاقے کے، ہر مذاق کے، ہر مزاج کے، ہر طبیعت کے لوگ یا ہر قوم اور قبیلے کے لوگ، کچھ تو وہ چیزیں ہیں جو بالکل طے ہیں، آپ 5 نمازوں کو 4 نہیں کر سکتے۔ وہ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نا کہ کھانے کے علاوہ یہ چیزیں 5 ہیں، یہ چونکہ یہ فتویٰ جو بھی ہے یہ اجتہاد کے قبیل، ہم اس کے علاوہ بات اجتہاد کے قبیل سے، جی جی ہم اس کے علاوہ میں اسی کی بات کر رہا ہوں، یہ اجتہاد کے قبیل سے ہے، اور جو بڑا عالم ہے، مفتی ہے، جس نے علم شریعت کا وہ درجہ حاصل کیا ہے، ہر ایک ہم میں سے بھی فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہوتا، تو جب وہ اپنے اجتہاد، اپنے علم، اپنے اس کے مطابق یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ فلاں چیز درست ہے اور فلاں نہیں ہے، تو اس پر آپ سیکنڈ اوپینین لیتے ہیں۔ سیکنڈ اوپینین کی بنیاد پر اگر آپ نہیں چاہتے کہ اس پر عمل کریں، یا اگر آپ 3 جگہ سے رائے لیتے ہیں، تینوں جگہ ایک ہی رائے آتی ہے، پھر تو آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دوسری رائے لیتے ہیں وہاں میں جو آپ کی بات سے ساری سے جو سمجھا وہ یہ کہ فتویٰ جو ہے وہ ایک آدمی کے اپنی علمی قابلیت کے مطابق اس کی اپنی ذاتی رائے ہے، جی جی ٹھیک ہے، پابندی نہیں ہے، لیکن اس پہ پرابلم یہ آتا ہے باقی بھائی کہ مثال کے طور پہ فتویٰ کی جو ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کتاب میں وہ یہی ہے کہ بلا الزام، یعنی وہ اس پر لازم نہیں کرتا وہ فتویٰ، درست ہوگی بات۔ مثال کے طور پہ اس پہ اگر ایک ڈاکٹر کہے، ایک مشورہ دے، MBBS ڈاکٹر ایک مشورہ دے تو وہ مختلف ہو سکتا ہے اس سے جس نے کہ MCPS کیا ہوا ہے، MCPS جو مشورہ دے وہ مختلف ہو سکتا ہے جو کہ ایک FRCS والے کا ہے، یا ایک برطانیہ کا یا امریکہ کا مختلف ہو سکتا ہے، میں اس پہ بالکل سب کو اتفاق ہوگا، لیکن جب یہ ایک مذہبی شخص یہ بات کہتا ہے اور وہ پھر اس کو پلٹنی پڑتی ہے تو تمسخر بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ سٹیٹک تصویر کا آج بھی اگر آپ دیکھیں تو علماء کرام جو ہیں وہ بہت سے اس حق میں ہے کہ آج بھی تصویر حرام ہے، تو نوٹ پہ آئی گئے تو پھر یہ مذاق بنے گا، وہ کہیں گے جناب اگر چوری کی گیس ہے تو کیا اس پہ کھانا پکایا جائے تو وہ حلال ہوگا، اس پہ غضنفر بھائی اگری نہیں کرتے، غضنفر بھائی کہیں گے کہ نہیں کھانا اس پہ پکا ہوا چوری کی گیس پہ حلال نہیں ہوگا، وہ چوری کی گیس، لیکن کراچی میں بیٹھے ہوئے ایک مفتی صاحب جو ہیں ان کا سوشل میڈیا پہ فتویٰ موجود ہے اور وہ انہی کے مدرسے سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے کیونکہ کھانا حلال ہے۔ تو یہ جب اختلاف پیدا ہوتا ہے اتنا تو اس کے بانی تو آپ لوگ ہی ہیں نا پھر۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ مختلف آراء ہمارے پاس ایک ہی مثال کے طور پر مسئلے میں آ رہی ہیں، مختلف فقہاء یا مختلف مفتی دے رہے ہیں، تو اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہی بلال بھائی عرض وہی کرنا چاہتا ہوں، ہم ان میں یہ دیکھیں کہ ان میں اعلم کون ہے، عالم نہیں، اعلم کون ہے، زیادہ بڑا عالم کون ہے، قرآن پر زیادہ کسے اتھارٹی ہے، حدیث پہ کون زیادہ بہتر طور پہ عبور رکھتا ہے، اور پھر اس کے پیچھے اس کی ادلہ کیا ہے، یعنی شرعی دلائل جس سے وہ استنباط کر رہا ہے۔ دیکھیے اصل یہ نہیں ہے کہ کون کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ وہ دلائل کیا ہے، وہ جو بات کر رہا ہے اس کے پیچھے۔ ہم اگر صرف اس کا یہ دیکھ لیں کہ اس نے فتویٰ یہ دیا ہے، ٹھیک ہے کہ ہم فتوے کی وجہ سے کوئی اگر اس سے دلی ہمدردی رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، عمل کر رہا ہے، لیکن اصل ایک مکلف کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کے پیچھے جو دلائل ہے، ادلہ شرعیہ ہے، ان کو کے پاس دلائل جو ہیں وہ قرآن اور حدیث ہی ہیں۔ اب قرآن و حدیث دیکھیے، ایک وہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں حکم واقعی۔ حکم واقعی یہ ہے کہ جس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ 100% جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس کے عین مطابق ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اب نماز پنجگانہ میں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، فتویٰ بھی نہیں کو مانگ رہا نا، اب وہ میں عرض کر رہا ہوں، اب یہ حکم واقعی ہے نا، 5 نمازیں، اب اس کے مقابلے میں حکم ظاہری ہے۔ حکم ظاہری وہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ خلاف واقع ہو، یعنی اگر کوئی مفتی جس سے خطا کا امکان ہے وہ یہ کہے کہ جی میرا ہر فتویٰ حکم واقعی نہیں، بلکہ جو دلائل بھی بنائے ہیں نا علماء نے علم الاصول میں، تمام مکاتب فکر میں، اس میں علم الاصول میں بعض دلائل ایسے ہوتے ہیں۔ ایک مکتبہ فکر کا فتویٰ دوسرا مکتبہ فکر سے مختلف ہوتا ہے؟
ہاں جی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں جو علم الاصول کے اس علم الاصول کے اصل میں جو ادلہ ہے، وہ قرآن اور حدیث کو ہی فالو کرتے ہیں نہیں قرآن و حدیث کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، جیسے اجماع کے حوالے سے بھی ہے، جیسے فقہ جعفریہ، مطلب ہے اجماع کا مطلب بتائیے؟ اجماع کا جو فقہ جعفریہ کا ہے اس میں یہ کہ اجماع علماء کسی ایسے مسئلے پر متفق ہوں کہ جو، لیکن آگے بھی سنیں صرف علماء ہمارے ہاں صرف علماء متفق نہ ہوں، وہ رائے علماء کی اتفاق در حقیقت معصوم کی رائے کو کشف کر رہی ہو، صرف ان کا اپنا اتفاق نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ علماء اکٹھے ہوں، یہ علماء مقامی ہیں؟ نہیں، جو بھی اہل علم ہے، یعنی جتنے صرف مقامی نہیں، یعنی پوری دنیا کے جہاں پر بھی اہل علم ہے جنہیں قرآن و حدیث اور دیگر ادلہ شرعیہ 100 سال میں کہاں اکٹھے ہوئے ہیں سارے کسی اجماع کے لیے؟ تو اب اسی لیکن اجماع ہوا ہی نہیں ہے، صرف علماء کا جیسے میں کہہ رہا ہوں اکٹھے ہونا کافی نہیں۔ مدرسے کے علماء کی بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اجماع یہ ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں کئی ایسے مسائل ہیں، کئی ایسے شرعی مسائل موجود ہیں کہ جس پر علماء کا اجماع موجود ہے، اور یہ ہے کہ گیس والی بات پہ کر رہا ہوں، حضور ایک ہی مسلک کے لوگ کہہ رہے ہیں حرام ہے، اسی مسلک کا ایک عالم کہہ رہا ہے کہ حلال ہے، تو اس میں اجماع کا اب کیا مسئلہ ہے؟ نہیں اب اس مسئلے پہ تو اجماع ہے ہی نہیں، جب آپ نے کہہ دیا نا ایک کہہ رہا ہے یہ دوسرا یہ، اجماع کہاں پہ ہے؟ اجماع تو اتفاق پر ہوگا نا، ایک مسلک میں ہی اجماع نہیں ہے۔ ہاں اب اس میں بالکل ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، اب اس میں فتوے دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہمیں عالم کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہی تو جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہر شخص نہ فتویٰ دینے کا اہل ہے اور نہ ہی ہر ایک کے فتوے پر ہم نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ جب تصویر والی بات کہتے ہیں نا تو مجھے طارق مسعود صاحب کی بات، کراچی میں ہمارے ایک اچھے عالم ہیں، سوشل میڈیا پہ بڑے آتے ہیں، مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی، انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا بڑا، حالانکہ وہ ڈیفینس جو ہے وہ ہسٹوریکلی کریکٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جب بتایا گیا تو اتنا بتایا گیا، مثال کے طور پہ اسپیکر کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ریکارڈڈ وائس ہے، کسی نے نہیں کبھی کہا کہ ریکارڈڈ وائس ہے، وہ ریکارڈر الگ تھا، اسپیکر الگ ہے، اس لیے علماء نے کہا کہ یہ ناچنے گانے کی چیز ہے، اس کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ اب جب آپ ریورس کرتے ہیں کسی بات کو، اس پہ بھی آپ کے پاس دلائل ہوتے ہیں، لیکن جب پہلے آپ نے فتویٰ دیا ہوتا ہے، یہ رائے دی ہوتی ہے، چلیں یوں کر لیں، رائے دی ہوتی ہے، وہ آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اپنے اب تک کے علم کے مطابق دی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ حضور یہ کتنی ان پروفیشنل بات ہے کہ میں کہوں ابھی تک کا میرا علم یہ کہہ رہا ہے، علم چینج ہو گیا تو میری رائے بدل جائے گی، تو آپ اس آدمی کے پاس کیوں نہیں جاتے جس کی رائے علمی طور پہ حتمی ہو؟ پھر صرف اس کو حق ہونا چاہیے، نیچے والوں کو پھر حق ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میری طلاق اور میرا نکاح تو آپ کی اس گفتگو پہ ہوگا نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بہت شکریہ، ایک بڑا اہم موضوع اور بڑے اہم پینل کے ساتھ گفتگو کا موقع، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا بلال بھائی، دیکھیے ہمارا دین جو ہے نا یہ جامد نہیں ہے، فروزن نہیں ہے، قیامت تک کے لیے دین اسلام باقی ہے۔ اب حالات اور زمانے میں تغیر ہونا ہی ہونا ہے، چیزیں بدلنی، جب چیزیں بدلنی ہیں تو احکام بھی ظاہر سی بات ہے بدلنی۔ اس میں رائے بدلنے کو آپ یوں بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، 50 سال کے بعد اس فیصلے کو سپریم کورٹ ہی نے انڈو کر دیا۔ وہ سیاسی تھا نا، انڈو کر دیا، نہیں فیصلہ تو تھا نا، لیکن تھا سیاسی، وہ اب ہم اس کو پولیٹیکل کہیں گے، اس میں ایک ابھی کی مثال ہے، ابھی کی مثال ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ دیا قادیانی کمیونٹی کے حوالے سے، اور پھر اس کو انہوں نے انڈو کیا جب علماء کے دلائل سنے۔ ابھی کی واقف نہیں ہوں، یہ بھی ریسنٹ کی مثال ہے، تو یہ سپریم کورٹ بھی کر رہی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر ہیں، ایک اس نے دوائی، آپ سارے غلطی کر رہے ہیں، ہم بھی کریں، نہیں یہ نہیں میں کہہ رہا، میں جو بات آرگومنٹ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ رائے جو ہے اس میں تبدیلی علم کے اضافے کے ساتھ یا اس اسپیسیفک علم کے جو ماہرین ہیں ان سے مشاورت کے بعد آ جاتی ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ کرٹیسائز کریں۔ یہ تو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورتی ہے دین کی کہ اس میں جب کوئی رائے آتی ہے علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اور یہ بات ان مسائل کی ہو رہی ہے جو اجتہادی مسائل ہیں۔ اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو، میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ جناب میں نے یہ طلاق دی ہے، ایک دفعہ بیٹھ کے 3 دفعہ، یہ طلاق واپسی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر آپ لوگوں کی رائے 2 مختلف ہیں۔ ایک یہ کہ 3 دفعہ طلاق دی جائے تو وہ ایک طلاق ہے، دوسرے کی رائے یہ ہے کہ 3 دفعہ طلاق کیا دی جائے تو وہ تینوں
ہو گئیں. اس کے اوپر سپریم کورٹ نے جو ہے وہ بالکل ہی ایسا ٹرن لیا جو آپ دونوں کی رائے اور فتووں کے بالکل مخالف ہے اور تھا, اور انہوں نے اس میں 90 دن کی جو شرط لگا دی وہ, اور اس کے بعد کہا کہ جناب اب سارا کچھ 0-0. اب مجھے یہ بتائیے کہ جس شخص کی 1960 اور 70 میں یا 80 میں یا 90 میں 2000 میں یا 2025 میں آپ کے کہنے پہ طلاق ہوئی تھی, وہ کیا کرے؟ اصل میں دیکھیں شرعی مسئلہ آج بھی وہی ہے. کیا فتویٰ اسی پہ آئے گا جو دو مختلف ہے نا. میں بتا رہا ہوں اسکول آف تھاٹ جو اہل حدیث ہے ان کے ہاں یہ مسئلہ اس ٹائم بھی یہی تھا, آج بھی یہی ہے. ہمارے ہاں احناف کے ہاں یہ مسئلہ کل بھی وہی تھا, آج بھی وہی ہے. اہل تشیع نہیں سے ہے نا, حناف سے ہے. مجھے تو میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ جو بات آج پوزیشن آپ بتا رہے ہیں, مجھے تو قرآن اور حدیث جو پوزیشن آج آپ بتا رہے ہیں کہ یہ آج پوزیشن ہے, میں عرض کر رہا ہوں یہی پوزیشن آج سے 50 سال پہلے بھی تھی. یہ دو رائے اس وقت بھی موجود تھیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسری رائے اس وقت موجود نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہوا میں عمل کرنے والے پہ اس وقت بھی چوائس تھی کہ وہ ادھر سے فتویٰ لے کے عمل کر لے, وہ ادھر سے لے کے عمل کر لے. پیچھے رہنا اس لیے میں وقفے پہ جاؤں گا, لیکن غضنفر بھائی آپ کو سوال یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ میں بھولوں نہ. اگر آپ ایک فتوے کے لیے ایک مسلک کے پاس جاتے ہیں, اسی فتوے کے لیے دوسرے مسلک کے پاس جاتے ہیں, یہاں پہ ایک چیز حلال ہو گئی, وہاں پہ وہ حرام ہو گئی. اتنا بڑا فیصلہ حلال اور حرام کا, یہ میری زندگی کو زندگی اور موت میں تبدیل کر سکتا ہے, میرے مستقبل کے لیے امپورٹنٹ ہے. یہ کرنا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام, قرآن ایک, رسول ایک, حدیث کی 6 کتابیں سب برابر, سارے ایک سیلیبس پڑھتے ہیں, پھر فیصلے مختلف کیوں ہیں؟ واپس آ کے غضنفر بھائی سے پوچھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب انتہائی محترم غضنفر بھائی کے پاس یہ سوال اس لیے چھوڑ کے گیا تھا کیونکہ وہ ایک معلم ہے اور پڑھاتے ہیں. حضور سوال یہ تھا کہ ایک مسلک کے پاس میں جاتا ہوں کہ میری طلاق ہو گئی ہے, اس معاملے میں وہ کہتے ہیں ہو گئی ہے. دوسرے مسلک کے پاس جاتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ طلاق جو ہے اس میں رجوع کی گنجائش ہے. تیسرے کے پاس جاتا ہوں, وہ کہتا ہے کہ طلاق ہوئی نہیں ہے. تینوں کے پاس ایک ہی قرآن ہے, وہی 6 کتابیں ہیں حدیث کی, وہی ایک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. پھر یہ مختلف رائے جب آتی ہے تو مجھے کس کو فالو کرنا ہے یا کیوں مختلف رائے آنی چاہیے جبکہ قرآن اور رسول اور سنت اور سیرت ایک ہے؟ میں ایک اس سارے معاملے میں ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. جی. روزہ شریعت کا حکم ہے, جی, اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. ایک نوجوان صحابی جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ کیا میں روزے کی حالت میں اپنی بیگم کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. نہیں. اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی چلا جاتا ہے آپ علیہ السلام کے پاس, جواب بدل گیا. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں تم بوسہ لے سکتے ہو. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں شخصیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, شخصیت بھی نہیں بدلی, اور آپ نے مختلف لوگوں کی ذہنی جسمانی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف حکم دیا ہے. یہ چیز ہمیں اصل میں سبق کیا دے رہی ہے کہ جب ہم کوئی فتویٰ دیتے ہیں, مسلک آپ چھوڑ دیجئے, آپ تو مسلک کی بات فرما رہے ہیں کہ جی ایک مسلک ایک فتویٰ دیتا ہے, دوسرا مسلک دوسرا فتویٰ دیتا ہے. میں آپ کو ایک نہیں ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں کہ ایک عالم ایک وقت میں اس سے ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے, اس کی رائے ایک ہے, دوسرے وقت میں اس سے بات پوچھی جاتی ہے, اس کی رائے دوسری ہے. اور یہ جو فلیکسیبلٹی ہے, یہ جو آسانی ہے, یہ جو سہولت ہے, آپ یہ دیکھیں, یہ سہولت میں بات عرض کر رہا ہوں, میں پوری بات کر لوں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سمجھا ہے کہ اس اختلاف سے زندگی میں مشکل پیدا ہوتی ہے, حالانکہ یہ اختلاف زندگی میں اتنی آسانیاں پیدا کر رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک فرد کیا پورا معاشرہ بلکہ پوری دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے. آپ کی بات میں اس بات پوری دنیا اس سے مستفید ہوتی ہے. میرا تجزیہ یہ نکلے گا واقر بھائی کہ مجھے اگر میں نے طلاق دے دی ہے تو میں کسی کے پاس جا کے رائے لوں ہی نہ, میں اپنی کامن سینس استعمال کر لوں. اس پہ بھی حدیث ہے کہ ایک بزرگ کو اللہ کے تعالیٰ کے رسول نے کہا تھا کہ تم اپنے دل سے فتویٰ دو. اس کا اگر سب کا مختلف ہی ہونا تو پھر مجھے جانے کی ضرورت کیا ہے, پھر اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے. یہ میں سوال چھوڑ دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ کسی بھی چیز کے اندر اگر ترقی کرنی ہوگی, آپ نے آگے بڑھنا ہے, جدت کرنی ہے, تو کریوسٹی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. مثال میں نے کیا پوچھنا ہے, میں نے کیوں پوچھنا ہے, کیا اور کیوں کے علاوہ آگے چیز بڑھ ہی نہیں سکتی. لیکن اگر میں آج کیا اور کیوں پوچھوں گا تو میرے پہ 3 قوانین ہیں اور وہ پکڑے جاتے ہیں, وہ توہین کے زمرے میں آ جاتے ہیں. تو اگر کریوسٹی نہیں ہوگی تو عالم کیسے بنتا ہے؟
اب دیکھیے اگر اسلام کی ہم رائے دیکھیں، اسلام تو واضح طور پہ کہتے ہیں السؤال مفتاح العلم، یعنی علم کی جو اصل کنجی چابی ہے وہ سوال ہے۔ اسلام سوال کرنے کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا، قید ہو جاتی ہے نہیں، اسلام کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ اسلام ہمیں اس بات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ سوال زیادہ کرنے چاہیے اور نوجوانوں کے سوال کے جواب دینے چاہیے۔ اس لیے آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کتنے ایسی آیات ہیں جس میں سوالی انداز اپنایا گیا ہے، یعنی کہ ایک انسان کو ابھارا گیا ہے اور بار بار کہا گیا ہے کہ تم اس کائنات میں غور و فکر کرو۔ جب انسان غور و فکر کرے گا تو یقیناً اس کے ذہن میں سوال آئیں گے۔ اسلام سوال پہ ابھارتا ہے اور اس لیے ایک اصول ہے کہ جو در حقیقت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو، اپنے جو چاہنے والے تو کہ یاد رکھو کہ تم ایک قاعدہ ذہن میں، نحن ابناء الدلیل اینما نجد النبیل، کہ ہم نے دلیل کی پیروی کرنی ہے، جہاں ہمیں آرگومنٹ ملے گا، جہاں ہمیں موثق ایویڈنسز ملیں گے، ہم نے اس کی پیروی کرنے ہیں، جہاں پہ ہوگی ہم اس کی طرف مائل ہو حضور جائیں گے۔ اقدس یہ بات جو ہے نا، جو علامہ صاحب فرما رہے ہیں، یہ آئیڈیل بات ہے، میں اس بات کو دل سے، آپ بھی اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ بالکل اگری کرتے ہیں، لیکن آج کے پاکستان میں یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ آپ کو بھی اس بات کی تسلی ہے کہ نہیں؟ میں وہ ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا جو یہ واقعات ہیں۔ یہ سوال اب میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وقفے کے بعد آپ سے سوال لوں گا۔ آج کے ملک میں، آج کے پاکستان میں سوال کرنا جو ہے وہ حد ادب کو پار کرنے کے مترادف ہے۔ اگر یہی سلسلہ رہتا ہے تو سب علماء سے ایک ہی بات پوچھوں گا، پھر ترقی کیسے ہوگی، آگے کیسے بڑھیں گے، اور وہ جو کیا کرنی چاہیے روشن خیالی ہے وہ دین کے اندر کیسے آئے گی؟ واپس آ کے سب سے پوچھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب جلدی سے سوال یہ کر رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بصیرت کے علاوہ دین جو ہے نا وہ ابتدائی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جب نہیں بھی رسول ظاہری طور پہ بنے تھے تو وہ چادر میں رکھ کے پتھر جانا وہ بڑی بصیرت کی بات ہے جس کا کہ ہم ذکر نہیں کرتے۔ وہ کہنا کہ پیچھے پہاڑی پہ کھڑا ہے، یہ کردار کی بہت بڑی بصیرت ہے۔ اگر کیوریوسٹی نہیں طالب علم میں ہوگی، وہ سوال نہیں کر سکتا کہ اس ڈر سے کہ آپ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگا دیں، تو آگے کیسے بڑھے گا؟ بالکل یہ بات اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، لیکن بدقسمتی سے لیکن ہمارے مزاج میں ہے، یہ مزاج میں آ چکی ہے اور رائج ہو چکی ہے۔ کیوں؟ یہ اصل میں چیز یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے مزاج کو اپنانے کی بجائے اپنے مزاج کو اسلام پر لاگو کرنے کی کوشش۔ بڑی اچھی بات کر دی باقر بھائی، آپ بھی اس پہ رائے دیں۔ بصیرت ختم کیوں کر رہے ہیں ہم؟ سوال پوچھنا یا کسی کا ہم پہ کفر کا فتویٰ کیوں لگانا ہے ہم نے؟ اب دیکھیے جب ہم سوال کا گلا گھونٹ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم علمی طور پر بھی پسماندگی میں چلے جاتے ہیں۔ جب ہم علمی طور پہ پسماندگی میں چلے جائیں گے تو پھر جذباتیت غالب آ جائے گی، انتہا پسندی کی طرف چلے جائیں گے۔ میرے خیال جس کے سینے میں جتنا زیادہ علم ہوگا اتنی زیادہ وسعت قلبی ہوگی، لہٰذا ہمیں علم کے قریب ہونا چاہیے، بجائے ہم سوال کے گلا گھونٹ دیں۔ ہمیں سامنے والے کو مطمئن کرنا چاہیے۔ ہاں اگر میرے پاس علم نہیں ہے، اس سوال کا جواب نہیں ہے، تو میں اسے کہوں کہ مجھ سے بہتر کسی عالم کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں مطمئن کرے گا۔ حضرت کیا کہیے گا؟ حضرت ہمارے ہاں میرا خیال ہے ہر آدمی عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے۔ صحیح بات۔ جب آپ کسی سے کوئی سوال کرتے ہیں اس کو نہیں بھی آتا، وہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اتنی امام مالک اعلیٰ بات کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ آپ سڑک پہ کھڑے پکوڑا بنانے والے سے پوچھ لیں کہ ریاست کی پالیسی کیا ہونا چاہیے، اس کو پکوڑے کا نہیں پتا کیسے بنانا ہے، ریاست کا جواب دینا آتا ہے۔ حضور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات کیا۔ ان سے 40 سوال کسی نے پوچھے تو 36 کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے نہیں آتا، اور 4 سوالوں کے جواب انہوں نے دیے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے صرف 10% کے جواب دیے۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جب کوئی شخص یہ سیکھ لیتا ہے کہ یہ مجھے بات نہیں پتا تو یہ آدھا علم ہے، کیونکہ اس کو اپنے معلومات اور مجہولات میں فرق کرنے کا پتہ ہے۔ یہاں جس کو نہیں بھی پتا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے آتا ہے، تو یہ ڈبل جہالت ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ جیسے حضرت نے فرمایا ہے، اقبال کا ایک مشہور فقرہ ہے، وہ مصرع ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو اور یہ جو کیفیت ہے ہمارے ہاں انتہا پسندی والی، یہ سوسائٹی کے ہر طبقے میں ہے، صرف مذہبی طبقے میں نہیں، ہر طبقے میں ہے۔ اسی کے اثرات بد ہیں ہمارے دین پر بھی، معاشرے پر بھی، خاندانی نظام پر بھی، سیاست پر بھی، معاشرت پر بھی، ہر چیز کے اوپر۔ تو جب تک ہم اپنے اندر یہ بصیرت اور اعتدال اب نہیں پیدا کریں گے، اس وقت تک ہم جو ہے وہ یا تجسس پیدا نہیں کریں گے، علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا نہیں کریں گے، سوال کی اجازت نہیں دیں گے، لوگوں کو یہ الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ اپنے جذبات کا پورا اظہار کر سکیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے تو ایک صحابی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں، اور آپ اس کو اس طرح ریئیکٹ کرتے تھے جیسے سمجھایا
تو آج اگر کوئی شخص یہ جرت کر لے تو اس کا انجام کیا؟ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. یہ جو آخری بات کی ہے نا کہ ہر شخص جو ہے وہ عالم بننے کے چکر میں ہوتا ہے, اور اگر اس کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ کم از کم گالیاں ضرور دیتا ہے سوشل میڈیا پہ جا کے. میرے خیال میں مجھے ذاتی طور پہ جس چیز کو اپریشیٹ کرنا ہے, اور میں یقین کیجئے اس بات کو دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں, ایک آدمی اگر تبدیلی کرنا چاہے نا تو وہ کر سکتا ہے, اور اس کی مثال جو ہے نا وہ مولوی جنید ہے, جس نے تبدیلی نہیں کر دی. ایک نظریاتی نظام پہ قرآن کی اس بات کو جا کے ایک کافر ملک میں یوں جھنڈا گاڑ دیا کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے علم بڑا پسند ہے, ہر علم والے پہ علم والا ہے. یہ بصیرت کا جو ایک کام ہے, اگر یہ ایک جنید کر سکتا ہے تو یقین کیجئے یہ ہم بھی کر سکتے ہیں, صرف نیت ٹھیک کر لیں.